باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامن کاتبین۔ کرام بزرگ، محترم، مکرم، صاحبان عزت و منزلت۔ کاتبین جانتے ہیں اعمال کو لکھنے والے فرشتے۔ صاحبان عزت و منزلت فرشتے تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اعمال پر فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو فرشتے انسان کے اعمال کو اور انسان کے اقوال کو کیا کر رہے ہیں؟ تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جب قرآن اور احادیث کی زبان سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انسان کے اعمال کے کل 6 گواہ ہیں، خود ذات احدیت جب گواہ ہے، ذات احدیت سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ ذات خود گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، یہ وقت گواہ ہے، انسان کی اعضاء و جوارح گواہ ہیں، تو فرشتوں سے اللہ نے اعمال لکھوانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جب باقی گواہ موجود ہیں، فرشتوں کو اللہ نے اعمال کے تحریر کرنے پر مقرر کیوں فرمایا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو اس بات کو معصوم کی زبان سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ طبرسی کتاب الاحتجاج میں اور آیت اللہ الشیخ المکارم شرازی قبلہ تفسیر امثل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام صادق آل محمد علیہ السلام یہ سوال کیا کہ مولا یہ کہ خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ خدا ملائکہ کو ہم پر مقرر فرمائے، جب کہ ہمارے اعمال خود خداوند عالم کو فرشتوں سے بھی بہتر پتہ ہیں۔ وہ ہر مخفی، وہ ہر پوشیدہ بات سے ذات آگاہی رکھتی ہے، تو پھر اس ذات نے ہمارے اعمال کے اوپر ان فرشتوں کو کیوں مقرر فرمایا ہے، کیوں نگران بنایا ہے کہ جو ہمارے اعمال کو تحریر فرماتے ہیں؟ تو اس شخص کے جواب میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو انسان کے اعمال پر گواہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ انسان اس فرشتے کی فکر اپنے ذہن میں رکھے اور زیادہ سے زیادہ اطاعت پروردگار کو انجام دے سکے۔ دیکھیں، ایک انسان کی فطری بات ہے کہ جب انسان کے اوپر ایک نگران ہو نا، وہ انسان بہتر طریقے سے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا، کوئی لکھنے والا، جب انسان کو پتہ ہونا کہ میرا یہ کام کاؤنٹ کیا جائے گا، میرا یہ کام باقاعدہ لکھا جائے گا، میرے اس کام کی حاضری ہوگی، تو انسان اس کام کو بہتر طریقے سے یا زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اوپر فرشتوں کو اس لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اطاعت پروردگار کر سکے اور زیادہ سے زیادہ نافرمانی پروردگار سے بچ سکیں۔ جب انسان کو یقین ہوگا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے ہیں جو میرے اعمال کو، میرے اقوال کو لکھ رہے ہیں، تو انسان زیادہ سے زیادہ اطاعت پروردگار کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک تو یہ فلسفہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں کہ میں فلاں ٹائم پہ، فلاں وقت پہ گناہ کروں گا، مگر گناہ سے چند لمحات پہلے انسان کی فکر میں یہ بات بیدار ہو جاتی ہے کہ تو جو گناہ کرنے جا رہا ہے نا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیرے اعمال لکھنے اوپر معمور کیے ہوئے ہیں، تو جب یہ انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ فکر کرتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں کی ضلالت سے روک لیتا ہے، تو انسان کا دامن اس گناہ کی نجاست سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ انسان کی فکر جب یہ بات سوچے گی کہ فرشتے لکھنے والے ہیں، تو انسان اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، مگر نگران فرشتے بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہ فرشتے اس لیے مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ رحمت پروردگار، لطف پروردگار اللہ کی طرف سے بندوں پر یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو سرکشی پہ ابھارتے ہیں، انسان کو برائی کے اوپر ابھارتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان برائی کرے، انسان گناہ کرے، انسان معصیت پروردگار کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اس پروردگار کی رحمت یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ کے اطاعت گزار بندوں سے شیاطین کو دور بھگاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے اوپر ایک رحمت ہے، مہربانی ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں شیاطین کو بندگان الہی سے دور بھگاتے ہیں۔ اور یہ فرشتے تیسرا کام یہ کرتے ہیں، یہ جو زمینی جانور ہوتے ہیں، بہت سی آفات و بلیات کہ جنہیں انسان موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ فرشتے ان جانوروں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں، ان بلیات و حادثات سے بھی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنا پروردگار کا خوبصورت اہتمام ہے کہ یہ فرشتے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے انسان کو شیاطین سے بھی محفوظ رکھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے انسان کو ڈسنے والے جانوروں سے، نقصان پہنچانے والے جانوروں سے بھی محفوظ رکھ رہے ہیں، اور آفات و بلیات سے بھی انسان کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ تو اس معصوم کی روایت سے، فرمان معصوم سے یہ بات زیادہ واضح ہو گئی کہ یہ فرشتے ناگوار حادثوں سے، مصیبتوں سے، شیاطین کے وسوسوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھنے کے اوپر مامور ہیں، اور انسان کے اعمال لکھنے کے اوپر مامور ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اعمال کی نگہبانی کے لیے خود انسان کے اعضاء و جوارح کو بھی گواہ بنایا، اور کرامن کاتبین، وہ جو انسان کے اچھے یا برے اعمال کو لکھنے والے ہیں، تحریر کرنے والے ہیں، ان کو بھی نگران اور گواہ بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو تحریر کر رہے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کہ وہ محترم فرشتے ہیں جو تمہارے گناہوں کو یا تمہارے ثواب کو تحریر کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے کیسے ہیں، تحریر کیسے کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دائیں طرف ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہے، تو اب یہ فرشتے انسان کے اعمال کو کیسے لکھتے ہیں؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان اب اچھا عمل کرنا چاہ رہا ہے یا اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کی نیکی لکھی جائے، اور یہ انسان برا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی برائی لکھی جائے، یا برا کام کر چکا ہے اس کی برائی لکھی جائے؟ اس بات کا جواب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ ایک فرمان میں موجود ہے کہ ایک شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا، یہ جو فرشتے انسان کے اعمال کو تحریر کرنے کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، کیا یہ فرشتے انسان کے نیک یا بد باطنی عزم سے بھی باخبر ہوتے ہیں؟ کیا یہ فرشتے انسان کی نیت سے بھی باخبر ہوتے ہیں؟ کیا انسان کی یہ جو نیت ہوتی ہے، اس نیت کا علم ان کرامن کاتبین کو، ان لکھنے والے فرشتوں کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا، ذرا معصوم کی تعبیر پہ انتہائی توجہ فرمائیے کہ کیا معصوم نے اس سوال کا جواب کتنے خوبصورت انداز سے دیا ہے۔ معصوم نے خود سوال کر دیا، فرمایا کیا بچے کھجے اور گندے پانی کی بدبو اور عطر کی خوشبو اور مہک ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ان ایک طرف اگر گندگی پڑی ہوئی ہے، ایک طرف ایک جوڑ میں کھڑا ہوا کافی عرصے سے پانی کھڑا ہے وہ ہے، اور دوسری طرف عطر کی خوشبو ہے، عطر کی مہک آ رہی ہے، کیا یہ بدبو اور یہ خوشبو ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کیا، مولا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، خوشبو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ تو امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو انسان کی سانس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے معصوم کا کہ معصوم نے اس مسئلے کو کیسے بیان فرمایا کہ جب انسان کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں کربلا جا کر مظلوم کربلا کی زیارت کروں گا، میں نجف میں جا کر امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر قبر امیر المومنین کی زیارت کروں گا، یا قرآن مجید پڑھوں گا، یا درس پڑھوں گا، یا کوئی اور اچھا کام کروں گا، تو یہ اس کی نیت میں اچھائی کے آنے کی وجہ سے اس کی سانس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سانس خوشبودار ہو جاتی ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو جا، اس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی ایک نیکی لکھ دے۔ اور جب یہ نیک کام کر لیتا ہے تو پھر یہ فرشتہ ایک کی بجائے ایک نہیں لکھتا، یہ 10 لکھ لیتا ہے۔ تو یہ اچھی نیت کی وجہ سے جب وہ کام انجام دیتا ہے تو یہ انسان کی زبان جو ہوتی ہے، معصوم کا فرمان ہے، معصوم نے فرمایا کہ انسان کی زبان جو ہوتی ہے یہ قلم بن جاتی ہے، اور انسان کے دہن میں جو لعاب دہن ہوتا ہے یہ سیاہی بن جاتا ہے۔ اس قلم کی مدد سے اور سیاہی کی مدد سے وہ دائیں طرف والا فرشتہ انسان کی نیکی کو تحریر کر لیتا ہے، انسان کی اس اچھائی کو تحریر کر لیتا ہے۔ مگر اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سانس بدبودار ہو جاتی ہے، اس کی سانس سے بدبو آتی ہے، تو اس وقت دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے سے کہتے اٹھ کھڑا ہو جا، اس نے معصیت و نافرمانی کا ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، مگر جب تک یہ اس برائی کا مرتکب نہیں ہوتا اس وقت تک تم نے اس کی برائی تحریر نہیں کرنی ہے۔ جب تک یہ برائی نہ کر لے، برائی سے پہلے تم نے اس کی برائی کو تحریر نہیں کرنا ہے۔ اور جب یہ انسان برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی زبان قلم بن جاتی ہے اور انسان کا لعاب دہن صحیح بن جاتا ہے۔ اس قلم اور سیاہی کی مدد سے وہ فرشتہ جو بائیں طرف ہوتا ہے وہ انسان کے گناہ کو، انسان کی برائی کو وہ تحریر کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان فرشتوں کو یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ جو فرشتے اچھائی کے وقت انسان کی سانس سے آنے والی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں اور برائی کے وقت انسان کے بدن سے اٹھنے والی یا انسان کی سانس سے اٹھنے والی بدبو کو بھی سونگھ لیتے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی اچھی یا بری نیت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صلی علی محمد و آلہ